السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے حرکت۔ حرکت کی جمع حرکات ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ حرکت کی جمع حرکات۔ اب یہ حرکت والی حرکت نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو حرکت کرتے ہیں نا، یہ والی حرکت نہیں ہے نا۔ یہ عربی جب پڑھتے ہیں تو الف با تا سا پڑھتے ہیں نا، تو اس میں جو زبر زیر پیش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حرکت، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ حرکات، ہے نا، پلس جمع کر دیے تو حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ ہاں، زبر اور پیش حرف کے اوپر، زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے نا۔ زبر اور پیش ہے نا اوپر ہوتا ہے نا، جیسے با زبر با ہے نا، ہوتا ہے نا اوپر، اور زیر کہاں ہوتا ہے؟ نیچے۔ حرف کے نیچے، جیسے با زیر بی تو نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک، یعنی اوپر آیا، زبر اوپر آیا، پیش آیا، چاہے زیر آیا، ہے نا، چاہے اس پہ الف پہ یا با پہ ساکن جزم آ گیا تو اسے کیا کہیں گے؟ متحرک، یعنی حرکت والا حرف ہو گیا وہ، ہے نا۔ اب حرکت کو، ہے نا، حرکات والے حرف کو جس پر زبر زیر پیش آیا ہو تو اسے کس طرح پڑھنا چاہیے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اسے بغیر کھینچے، کیا کرے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھنا چاہیے۔ بغیر کھینچے، بغیر کھینچے جیسے با زبر با، ایسا نہیں پڑھیں گے۔ بغیر کھینچے، مد کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، ہے نا، کھینچ کے نہیں پڑھنا، با زبر با ایسا نہیں، با زبر با، با، ہے نا، با پیش بو، ایسا پڑھنا، کھینچ کے نہیں پڑھنا، اور نرمی سے، ایک دم سختی سے بھی نہیں، با ایسا بھی نہیں، ہے نا، معروف پڑھنا چاہیے ایک دم، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھنا چاہیے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الف پر، الف خالی ہوتا ہے نا، الف پہ کچھ ہوتا ہے تو الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو اسے جو ہے جزم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں، ہے نا۔ ہم پڑھتے ہیں نا الف کو الف پڑھتے ہیں، اور جب الف پہ کچھ ہو تو اسے کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ، ہے نا۔ فا الف زبر فا پڑھتے ہیں، اب الف پر کچھ ہو تو حمزہ زبر آ، ہے نا، حمزہ زیر ای، ہے نا، ایسا پڑھتے ہیں۔ تو آج کا سبق یاد رکھنا، حرکت کی جمع حرکات، اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور اسے نرمی سے پڑھنا چاہیے، معروف پڑھنا چاہیے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا چاہیے، کھینچ تان نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا سب کے؟ ہاں، کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔